ہاں موسیقی. ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی, چشتیہ. اصول طے کر لو, جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے, جو حلال کا ہے وہ حلال مانے کا, جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے, تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی, میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لے ماسٹر کی دے دی ہے. اصول طے کرنا ہے, سارے چشتیہ فارغ ہو جان کے جائے, میرا نمبر بعد ہی جائے گا. جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے. ہاں جی, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں, اس کو تصویق کہا کر, یہ تالی نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ, عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا, یہ تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں, وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے, اے بیچاریاں معصوم دی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں, اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو, جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو, جواب لے لو. میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے, نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا, بخاری مسلم میں. گانے کو جائز قرار دیا, صحیح بخاری میں. ابو داؤد میں تو, ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے, جس میں گانا ہو. گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں, دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا, اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے, مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا, وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں, ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے, پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھیں, عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے, صوفیاء سارے قائل ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں, ابن تیمیہ کے بھی امام, المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے, کیا نام ہے یار, ذہن سے اتر گیا, جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں. لکھو یوٹیوب پہ المحلہ, اور امام دا نام آ جائے گا. المحلہ گوگل میں جا کے لکھیں, المحلہ, محلہ بک, آتھر ابن حزم. ہائے میں صدقے, ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ, تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں, ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے, بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کا ہے, اس کے کاروبار کو حلال کا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جائے ابن حزم نکو کے گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے, پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ, امام وہ داؤد زادی, اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے, آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی, المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے, اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے, اجتہادی خطا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل, پہلے اصول طے کرو, اس اصول سے سب کو گزاریں, پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ, یہ ترنم نہیں ہے. اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. میں تو چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ, میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں, جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے, انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی, عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو, کلمات کفریہ ہوں اور دھما چوکڑی ہو, کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو, سافٹ میوزک اچھا, جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں, گناہگار ہوں مولا, اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے, لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے. سرکار کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں, بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں, بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے, میری زندگی ہے تو, اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعت اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی, اور آپ کی نیت کا ہے نا.
اور بیوی خامن کو سنا سکتی ہے، خامن بیوی کو سنائے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے، وہ زوجتی انت حبیبتی انتی، وہ کڈی ترسی چونے پڑھی ہے، اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے، اور کتنے نشید پڑھ. یہ ٹھلے مسئلے نے، انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے، وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا، تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی.